السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور سلام ہو اس کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل و اولاد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قصص الانبیاء کے سلسلے میں آج اللہ کی فضل و کرم اور اس کی رحمت سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ یہ اس سلسلے کا پارٹ 1 ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ: نوح بن لامک بن متشلہ بن خنوخ بن جرد بن مہلیل بن قینان بن آنون بن شیس بن آدم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 قرن۔ اگر ایک قرن سے مراد 100 سال ہوں تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ 1000 سال بعد کا ہے۔ حضرت ابن ابی جریر کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے وقت عمر 50 سال، 350 سال یا 480 سال بتائی جاتی ہے۔ اس میں 3 قسم کے اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے، اور وہ سب کے سب اسلام پر تھے، اور یہ روایت بخاری میں ہے۔ اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ قرن سے مراد ایک زمانہ کے لوگ ہیں، یا اس سے مدت اور زمانہ مراد ہے۔ ان اچھی اور نیک زمانے کے لوگوں اور قوموں کے بعد ایسے حالات و واقعات ظاہر ہوئے کہ جس کا نتیجہ شرک اور بت پرستی نکلا۔ شرک اور بت پرستی کا سبب اور ابتدا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد میں ملاحظہ فرمائیے کہ وہ قرآن کی آیت درج ذیل ہے، سورہ نوح آیت نمبر 23 ترجمہ۔ اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور نہ ہی ود کو، نہ سوا کو، نہ یاغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ اس کی تشریح فرماتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں میں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو اور انہی کا نام رکھ لو۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی عبادت و پوجا نہیں کی تھی۔ جب یہ مجسمے بنانے والے ہلاک ہو گئے اور علم اٹھ گیا تو ان بتوں اور مجسموں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔
نیز حضرت ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ قوم نوح والے بت پرست بعد میں عرب کے اندر بھی پھیل گئے۔ ابن جریر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے کے نیک لوگ تھے، اور ان کے بہت سے متقدین و پیروکار تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی اتباع کرنے والوں نے سوچا کہ اگر ہم ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے ہمارا عبادت کا شوق زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی۔ پھر جب یہ فوت ہوئے تو ان کے بعد والے لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ تم سے پہلے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان پر بارش برستی رہتی تھی۔ تو ابلیس کے کہنے پر بعد والے لوگوں نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور مذہبی روشنی سے یکسر ناآشنا ہو چکی تھی، اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور اسلام پرستی ان کا شعار بن چکا تھا۔ چنانچہ ان کی رشد و ہدایت کے لیے انہی میں سے اللہ پاک نے ایک ہادی اور سچے رسول کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت اور حقارت کے ساتھ انکار کر دیا، اور روسائے قوم کے سرداروں نے ان کی تکذیب کی، اور ان کے پیرووں نے انہی کی تقلید و پیروی کی ثبوت میں ہر قسم کی تذلیل و توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ وہ اس بات کا تعجب کرتے تھے کہ جس شخص کو نہ ہم پر دولت و ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند کوئی فرشتہ ہے، اس کو کیا حق ملتا ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے، ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں؟ اور وہ غریب اور کمزور افراد کو جب حضرت نوح علیہ السلام کا تابع اور پیرو دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے کہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع و فرمان بن جائیں۔ اور اگر کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف متوجہ بھی ہوتے تو ان سے یہی اصرار کرتے کہ پہلے ان پست اور غریب افراد کو اپنے پاس سے نکال دے، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے، اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خواہش مند ہو تو خدا کے عذاب سے میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ نیز ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب کی دانی کا دعویٰ کیا ہے، نہ فرشتہ ہونے کا، خدا کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد و نصب العین ہے۔ یہ کمزور و نادار افراد قوم جو خدا پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح صاحب دولت و مال نہیں ہیں، اسی لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ نکبت و افلاس کے ساتھ۔ سو واضح ہو گیا کہ خدا کی سعادت و خیر خواہی دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے یہاں سعادت و ہدایت کا حصول و ادراک سرمایہ کی رونق کے زیر اثر ہے، بلکہ اس کے برعکس رضا الہی قلب اور اخلاص نیت پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بارہا تنبیہ کی کہ مجھ کو اپنی اس ابلاغ دعوت
و ارسال ہدایت میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ جاہ و منصب کی، میں اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ اس خدمت کا حقیقی اجر و ثواب تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین قدردان ہے۔ غد سورہ ہود میں حق تعالیٰ کہ ان تمام مکالموں، مناظروں اور پیغامات کے حق میں ارشاد عالیہ ہے۔ ترجمہ: اس پر قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا، ہم تو تم میں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ ہماری طرح کے ایک آدمی ہوں، اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں ان میں بھی ان لوگوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا جو ہم میں دلیل و حقیر ہیں اور بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے ہوئے ہیں۔ ہم تو تم لوگوں میں سے اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے حضور سے ایک رحمت بھی مجھے بخش دی ہے، یعنی راہ حق دکھا دی ہو، مگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے تو میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ کیا ہم جبراً تمہیں راہ دکھا دیں حالانہ کہ تم اس سے بیزار ہو؟ لوگو، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس پر مال و دولت کا تم سے طالب نہیں، میری خدمت کی مزدوری جو کچھ ہے صرف اس پر ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہوں، مگر میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں پاس سے انہیں ہٹا دوں۔ انہیں بھی اپنے پروردگار سے ایک دن ملنا ہے اور وہ ہم سب کے اعمال کا حساب لینے والا ہے، لیکن میں تمہیں سمجھاؤں تو کس طرح سمجھاؤں؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جماعت ہو حقیقت سے جہل۔ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے بتاؤ، اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے نکال باہر کروں اور اللہ کی طرف سے مواخذہ ہو جس کے نزدیک معیار قبولیت ایمان و عمل ہے نہ کہ تمہاری گھڑی ہوئی شرافت و رذالت، تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ افسوس تم پر، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور دیکھو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو اللہ انہیں بھلائی نہیں دے گا، جیسا کہ تمہارا اعتقاد ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق ایسا کہوں تو یوں ہی ایسی بات کہی میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ سورہ ہود رکوع نمبر 3۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جس قدر اس جانب سے تبلیغی حق میں جدوجہد ہوئی اسی قدر قوم کی جانب سے بغض و عناد میں سرگرمی کا اظہار ہوا، اور اظہار ثانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پرستش نہ چھوڑنا۔ یہی وہ مباحث ہیں جن کو سورہ نوح میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور جو بلا شبہ ہدایت و ضلالت کے مہم و مسائل کو اشکارا کرتے ہیں۔ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ان پر دردناک عذاب۔ بولا، اے میری قوم، میں تم کو ڈر سناتا ہوں کھول کر کہ بندگی کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو تاکہ بخشی جاؤ۔ وہ تم کو جو کچھ گناہ تمہارے اور ڈھیل دے گا تم کو ایک مقررہ وعدہ تھا، اور جو وعدہ کیا ہے اللہ نے جب آپ پہنچے گا اس کو ڈھیل نہ ہوگی۔ اور اگر تم کو سمجھ آئے، بولا، اے رب، میں بلاتا رہا اپنی قوم کو دن اور رات، پھر میرے بلانے سے زیادہ بھاگنے لگے، اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کو بخشے، ڈالنے لگے انگلیاں اپنے کانوں میں
اور لپیٹنے لگے اپنے اوپر کپڑے اور ضد کی اور غرور کیا۔ پھر میں نے ان کو بلایا برملا، پھر میں نے ان کو کھول کر کہا، چھپ کر کہا، چپکے سے کہا، تو میں نے کہا گناہ بخشو اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ سورہ نوح رکوع نمبر 1۔ اور سورہ نوح رکوع نمبر 2 میں ہے کہ انہوں نے کہا اپنے عوام سے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ اور آخر میں ضد ہو کر کہنے لگے کہ اے نوح، ہم سے جنگ و جدل نہ کر، اور ہمارے اس انکار پر اپنے اللہ کا عذاب لا سکتا ہے تو لا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ نوح نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے عذاب الہی کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر ان کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا۔ سو نوح علیہ السلام نے کہا کہ ضرور اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا، اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ بہرحال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، اور ان کی باطل کوشش اور ہٹ درمی ان پر واضح ہو گئی، اور 950 سال کی دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا، تو حضرت نوح علیہ السلام سخت ملول اور پریشان ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا، اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکات پر غم نہ کر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے ابلاغ حق میں کوتاہی نہیں ہے بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استدعاء کا قصور ہے، اور ان کو اپنی سرکشی کا نتیجہ، تب ان کے اعمال اور کمینہ حرکات سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا جیسا کہ قرآن میں ہے، اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کر، اور مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہو، یہ بلا شبہ غرق ہونے والے ہیں۔ سورہ ہود رکوع نمبر 4۔ آخر سفینہ نوح بن کر تیار ہو گیا۔ اب خدا کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہہ میں سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق جب تنور سے پانی ابلنے لگا، تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی کشتی میں پناہ گزیر کر دو، اور وہ مختصر جماعت تقریباً 40 نفر بھی جو تجھ پر ایمان لا چکی کشتی میں سوار ہو جائے۔ جب وحی الہی کی تعمیل پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسانا شروع ہو، اور زمین کو چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی، تاکہ تمام منکرین غرق آب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و اعمال کے مطابق اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔